السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح معاشرہ چینل۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن مجید کا دوسرا پیغام امت مسلمہ کے نام۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ احباب گرامی، قرآن مجید کا دوسرا پیغام امت مسلمہ کے نام نفرتوں کو مٹانے کا پیغام ہے، تعصب کو کچلنے کا پیغام ہے اور نفرت امیز رویوں کو مٹانے کا پیغام ہے اور ایک ہو جانے کا پیغام ہے۔ جب اسلام ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، ہمارا قبلہ اور کعبہ ایک ہے، اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان ہیں۔ پھر دلوں میں دوریاں نہیں ہونی چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہونے کی دیر ہے جب کلمہ پڑھنے والے، پوری دنیا میں بسنے والے اگر ایک ہو جائیں، اتفاق اور اتحاد قائم کر لیں، تو دنیا کے سبھی طاغوت تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے کلمہ پڑھنے والو، مسلمانوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اتفاق اور اتحاد کر لو، آپس میں متفق ہو جاؤ، تفرقے بازی میں نہ پڑو، اکٹھے ہو جاؤ۔ قرآن کا یہ دوسرا پیغام امت مسلمہ کے نام اتحاد اور اتفاق کا پیغام ہے، لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی مسجد میں، ایک ہی صف میں نمازیں پڑھنے کے باوجود، قیام اکٹھا کرنے کے باوجود، رکوع اکٹھا کرنے کے باوجود، سجود اکٹھے کرنے کے باوجود ایک دوسرے کے دل میں احساس نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے لیے دلی تڑپ نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ حالانکہ اسلام کا پیغام تو یہ ہے کہ اے مسلمانوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلامتی کی دعائیں دیا کرو۔ اور سلام کے ایک ایک حرف میں یہ پیغام ہے کہ اللہ کی تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، اللہ کی تجھ پر برکت ہو، یعنی تیرا مال اسے بھی سلامتی ہو، تیرا ایمان بھی سلامت رہے، تیری اولاد بھی سلامت رہے، تیرا گھر بار بھی سلامت رہے، اور اللہ رب العزت کی برکتوں کا نزول تیرے مال پر بھی ہو، تیری اولاد پر بھی ہو، تیرے گھر پر بھی ہو۔ اسلام تو ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جب بھی ملے سلامتی کی دعائیں دیں، رحمت کی دعائیں دیں اور برکت کی دعائیں دیں، اور آپس میں اتنا اتحاد اور اتفاق ہو کہ دل سے ایک دوسرے کے لیے دعائیں دینے والے بن جائیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد اور اتفاق اور احساس کی مثال اس انداز سے بیان فرمائی ہے کہ لوگوں، مومن جو ہوتے ہیں، مومن دنیا کے کسی کونے میں بھی بستے ہوں، مومن ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اشتقى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، جس طرح انسان کا ایک وجود ہوتا ہے، اس کے وجود کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو سارا وجود تڑپ اٹھتا ہے، سارا وجود اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی مسلمانوں کی کیفیت ہونی چاہیے کہ اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہوئی ہو دوسرا مسلمان اسے محسوس کرے۔ ہمارے اندر یہ احساس ختم ہو چکا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کا پیار ہونا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کا احساس ہونا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں دعائیں کرنی چاہیے، اور اتفاق اور اتحاد کا یہی پیغام ہے۔ رب کے کلام کی جانب سے رب کے کلام نے ہمیں پہلا پیغام جو دیا ہے وہ اللہ کی اطاعت کا پیغام ہے، اس کی بندگی میں آنے کا پیغام ہے، توحید کو اپنانے کا پیغام ہے، شرک سے بچ کر، شرک سے جان چھڑا کر اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی بندگی میں زندگی بسر کرنے کا پیغام ہے۔ اور قرآن مجید کا دوسرا پیغام اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کا پیغام ہے۔ اپنے دلوں میں مسلمانوں کا احساس پیدا کیجئے، الفت اور محبت پیدا کیجئے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے زندگی بسر کیجئے۔ جب ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے گا، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور ہمارے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ہوتے ہوئے ہم جب آپس میں مل کر رہیں گے اور ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں گے، ایک دوسرے کا احساس کریں گے، اس انداز سے جب ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے گا، دشمن بھی ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ احباب گرامی، یہ قرآن کا ہمارے لیے دوسرا پیغام ہے کہ ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کریں، آپس میں جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، کلمہ پڑھنے والے ہوں، مسلمان ہوں، سبھی اتفاق اور اتحاد سے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔